بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 52ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا عنوان ہے النزہۃ فی البستان، جس کا معنی ہے باغ کی سیر۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ابھی سے پہلے جتنے بھی ہم نے دروس لیے، آخری خاص طور پہ 15-20 جو ہم نے درس پڑھے، اس میں مختلف فعل ماضی، فعل مضارع، مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع، متکلم، مخاطب، یوں مختلف ہم نے صیغے پڑھے، ان کا استعمال سیکھا ہم نے، اور وہ سلسلہ الحمدللہ کل کے سبق پہ مکمل ہوا۔ آج جو ہے وہ سبق ایک واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس سے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ پھر عدد جو ہیں، گنتی جسے کہتے ہیں، عربی کی گنتی، مختلف دنوں کے نام، مہینوں کے نام، یہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ تو آج کے سبق میں کوئی الگ سے قاعدہ نہیں، البتہ جو سبق کا پیٹرن ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، جو بھی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے۔ معانی الکلمات: لا تخاصموا، جھگڑا مت کرو، لا تکسر، مت توڑو، لا تقطف، مت توڑو، یا بنیا، پیارے بیٹے، نزہہ، تفریح، دائماً، ہمیشہ، حشیش، گھاس، کون، بناؤ، فی اثناء الدراسہ، تعلیم کے دوران۔ اب صفحہ پلٹ لیجئے۔ ھذا بستان محمود، یہ محمود کا باغ ہے۔ ندخل فی البستان، نمشی تحت الاشجار و بین الازہار۔ ندخل، ادخل، ندخل، جی ہاں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کے اندر یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمود کا باغ ہے، ہم باغ میں داخل ہوتے ہیں، ہم درختوں کے نیچے اور پھولوں کے درمیان جو ہے وہ چلتے ہیں۔ نأکل الاسمار و نشم الازہار، ہم پھل کھاتے ہیں اور پھولوں کو سونگھتے ہیں۔ الاسمار حلوۃ لذیذۃ، پھل جو ہیں وہ میٹھے اور مزیدار ہیں، والازہار جمیلۃ، اور پھول جو ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ ورائحتها طیبہ، اور پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ اچھی ہے۔ نلعب علی الحشیش الاخضر ونجلس علی المقاعد ونتکلم، ہم سرسبز گھاس یعنی ہری گھاس پر کھیلتے ہیں، اور ہم بینچوں پر بیٹھتے ہیں، نشست گاہوں پر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ نسمع اصواتا جمیلۃ للطیور، ہم پرندوں کی خوبصورت آوازیں سنتے ہیں۔ ثم نخرج من البستان ونعود الى بیوتنا مسرورین، اور پھر ہم باغیچے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں خوشی خوشی۔ اس پورا جو بھی ہم نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کہ ایک جماعت ہے جو کہ محمود نامی کسی انسان کے باغیچے میں وہ آئے، وہ داخل ہوئے، وہ چلے، انہوں نے گھوما پھرا، کچھ کھایا، کچھ سونگا، پھر جو سونگا وہ کیسا تھا، جو کھایا اس کا ذائقہ کیسا تھا، ایک ہمیں واقعہ چھوٹا سا یہ 4 لائنوں میں بتایا گیا ہے۔ اس سبق میں جو ایک بنیادی چیز بتائی جا رہی ہے کہ کسی سٹوری کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، البتہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ العبو ہے یا نلعبو ہے، اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے یا کسی جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک بنیادی پیچھے سے ہمارا ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ سوال جواب ہوتے ہیں، لیکن آج کے سوال جواب تھوڑے سے مختلف ہیں۔ پہلے فرد واحد جماعت سے سوال کرتا تھا اور وہ جواب دیتی تھی، اب جماعت فرد واحد سے سوال کر رہا ہے اور وہ جواب دے گا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صیغے استعمال ہوں گے ان میں فرق آ رہا ہوگا، اور اسی کو ہم نے نظر رکھنی ہے اس پہ۔ مزید یہ کہ سوال کا انداز بھی بدلا جا رہا ہے، تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ جیسے لمن ھذا البستان، یہ باغیچہ کس کا ہے؟ اب اس کا جواب سبق کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں جواب میں لکھا ہوا ہے ھذا بستان محمود، یہ محمود کا بستان ہے۔ این نمشی فی البستان، یہ دیکھیے اب سوال ہو رہا ہے ہم کہاں چلے باغیچے میں، اور جواب کیا آ رہا ہے؟ تمشون تحت الاشجار، تمشون، ٹھیک ہے۔ ان 2 لائنوں کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ابھی جتنے بھی سوال ہوں گے وہ متکلم کے اس میں جملے استعمال ہو رہے ہوں گے، صیغے استعمال ہو رہے ہوں گے، اور جواب جو ہے اس میں جمع
مذکر حاضر کے جو ہیں وہ اس صیغے کا استعمال کر کے جواب دیا جا رہا ہوگا. وماذا ناکل وماذا نشم کیف طعم الاثمار وکیف رائحۃ الازہار این نلعب فی البستان وین نجلس ماذا نسمع. اب یہ پوری جماعت ایک سوال کر رہی ہے کہ جو ابھی ہم نے آپ کو واقعہ بتایا، اب آپ بتائیے کہ ہم کہاں گئے تھے، کہاں بیٹھے، کیا کھایا، کیا سونگھا، خوشبو کیسی تھی، ہم نے باغیچے میں کہاں کھیلا، وغیرہ وغیرہ. اور اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے مخصوص ایک صیغہ ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے دینا ہے، جس کے لیے ہم نے تمشونا، تاکلونا، تشمونا، تلعبونا، تجلسونا، تسمعونا، یہ سارے ہم نے جمع کے صیغے اس کے جواب میں تیار کیے. اور یہی مقصود بھی ہے کہ اس طریقے سے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں، جواب لکھے جا سکتے ہیں، اور ہم نے وہ سیکھنا ہے. اِلیٰ أَیْنَ نَعُودُ هَلْ نَعُودُ مَحْزُونِینَ. اب وہ پہلے کا جواب ہے تعودون الی بیوتکم، اور دوسرے کا جواب ہے لا بل تعودون مسرورین، کہ بھئی آپ لوگ تو خوشی خوشی واپس آئے تھے. کیونکہ اوپر جو ہم نے سب سے اوپر پیراگراف پڑھا اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم خوشی خوشی واپس آئے تھے. تو یہ تو تھا آج کا ہمارا بنیادی سبق، جس کے اندر ہم نے جمع متکلم کا صیغہ جانا. پھر متکلم اگر اپنے ہی عمل کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے اور وہ جماعت ہے تو وہ کیسے، کن صیغوں کا استعمال کرے گی وہ جماعت، اور جب آپ ایک فرد واحد اس کو جواب دے رہا ہوگا تو وہ کس طریقے سے جمع کے صیغے استعمال کرے گا. اب ہم بڑھتے ہیں آگے تمرین کی طرف. آج کی تمرین مختلف کوئی 5 ہمارے ٹاسک ہیں اس کے اندر. نمبر 1، خاطب زملاءک وقل، خاطب الطفلات وقل، کمل العبارہ عبارت التالیہ، ترجم بالاردیہ، کون المثنى والجمع بین الافعال التالیہ. تو یہ 5 مختلف ٹاسک ہیں ہمارے، ہم ایک ایک کو دیکھ کر چلتے ہیں. خاطب زملاءک وقل، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیجئے اور کہیں، جیسے انتم تدخلون فی البستان وتمشون تحت الاشجار. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آگے ہم نے اس پورا یہ جو ابھی آپ نے واقعہ پڑھا اس کے لیے جمع کے آپ نے صیغے استعمال کرنے ہیں. جیسے ابھی ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. انتم تدخلون فی البستان وتمشون تحت الاشجار وبین الازہار، تأکلون الاثمار وتشمون الازہار، الاثمار حلوۃ لذیذۃ والازہار جمیلۃ ورائحتها طیبہ، تلعبون علی الحشیش الاخضر وتجلسون علی المقاعد وتتکلمون، تسمعون اصواتا جمیلة للطیور ثم تخرجون من البستان وتعودون الى بیوتکم مسرورین. ٹھیک ہے، تو یہ اس پورے واقعے کے اندر جو ایک بنیادی چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ جمع مذکر حاضر سے آپ نے خطاب کرنا ہے اور پوری جماعت کو آپ نے سامنے رکھ کر بات کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے جمع ہی کے سارے صیغوں کا استعمال کرنا تھا. تو یہ در حقیقت اس تمرین میں مقصود ہے. اب اگر آپ اگلی ہم دیکھتے ہیں تمرین کو، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے مؤنث کو مخاطب کر کے بات کرنی ہے، بچیوں کو مخاطب کرنا ہے اور کہنا ہے کہ انتن تدخلن فی البستان. ٹھیک ہے، اب یہ صیغوں کو دیکھیے. وتمشین تحت الاشجار، انتن تدخلن فی البستان وتمشین تحت الاشجار وبین الازہار، تأکلن الاثمار وتشممن الازہار، الاثمار حلوۃ لذیذۃ والازہار جمیلۃ ورائحتها طیبہ، تلعبن علی الحشیش الاخضر وتجلسن علی المقاعد وتتکلمن، تسمعن اصواتا جمیلۃ للطیور ثم تخرجن من البستان وتعودن الی بیوتکن مسرورات. تو یہ ٹوٹل جمع کے ہم نے مؤنث کے لیے صیغے استعمال کیے. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جب صیغہ ہمیں معلوم ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، حاضر کا ہے، تثنیہ کا ہے، غائب کا ہے، تو اس کو آپ نے سامنے رکھ کے اس طریقے سے یہ پوری عبارت بنانی ہے. اسی طریقے سے اگلا جو ہدف ہے وہ ہے کمل العبارت التالیہ، درج ذیل مکمل جو بھی عبارت ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے.
जिस तरीके से दखलना फिल बुस्तानी व मशैना तहत अलअशजार, अब ये जो तीसरी प्रैक्टिस है आपकी, तीसरा जो हदफ है कम्मिल इबारा, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये जो सीगा है ये माजी का है, दखलतू दखलना, ठीक है। तो अब हमने माजी को सामने रखते हुए ये सारे जुमले बनाने हैं, जैसे दखलना फिल बुस्तानी, हम बाग में दाखिल हुए, व मशैना तहत अलअशजारी व बैन अलअज़हारी, अकलना अकलतू अकलना अलअस्मारा व शममना अलअज़हारा, अलअस्मारु हुल्वतुन लजीज़तुन वल अज़हारु जमीलतुन व राइहतुहा तय्यबतुन। यहाँ कोई तब्दीली नहीं है, ये हू बहू वैसे ही लिखा जाता है जिस तरह पिछले सबक की इब्तिदा में भी हमने इन जुमलों को पढ़ा है। लाइबना अलल हशीशिल अखदरी, अब लाइबना, ठीक है, लाइबतु लाइबना, व जलसना अलल मकाइदी, जलस्तु जलसना, समिअना अस्वातन जमीलतन लित्तुयूरी, समिअना, सुम्मा खरजना मिनल बुस्तानी खरजना, व उदना इला बुयूतिना मसरूरीना, आदा यऊदु से, ठीक है, उद्तु उदना। तो ये तीन हमें जो अहदाफ मिले हैं जिसको हमने लिखना है और समझना है कि इनमें फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे, और उसी मुनासबत से यही जो अभी आपका पूरा सबक है, इस चैप्टर को हमने सिर्फ सीगे बदल कर लिखना होगा। इसके बाद जो तमरीन है वो है तर्जिम बिल उर्दिया। यक़ूलुल वालिदु लिइब्निही, वालिद ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इज़हब इलल हदीक़ति वलअब फ़ीहा। अब देखिए वही जगह है, अब सिर्फ अंदाज बदल रहा है, अब वही बातें जो आपने माजी के हाल के सीगों में पढ़ी अब वही अमर में तब्दील हो रही हैं। जैसे उन्होंने नज़हबु कहा था तो अब उसी को हमने अमर बना दिया, इज़हब इलल हदीक़ति वलअब फ़ीहा, उसमें खेलो, वंजुर इला अशजारिहा व अज़हारिहा, और उसके दरख्तों को देखो और उसके फूलों को देखो, वजलिस अला हशीशिहा, उसकी घास पर बैठो, वला तक़िफ़ समरतन वला ज़हरतन, उसके कोई फल और फूल मत तोड़ो, वला तकसिर हुस्नन वला तज़रिब अहदन, और उसकी कोई टहनी न तोड़ो और किसी को मत मारो, वमशी फ़ित तरीक़ी वंजुर अमामका, सीधे रास्ते पर चलो, अपने रास्ते पर चलो और अपने सामने देखो, वला तल्तफित यमीनन वला यसारन, और दाएं बाएं मुतवज्जे ना हो। उम्मीद है कि ये अक्सर वो जुमले हैं जो हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ असबाक में। वला तल्तफित यमीनन वला यसारन, ये भी जुमला पहले गुजर चुका है। इमशी माना चलने के है, नज़र के माना देखने के हैं, अमामक सामने है, ला तज़रिब ज़रब यज़रिबु मारने के है, गुस्ना शायद नया लफ्ज़ था आपके लिए, टहनी को कहते हैं। तो ये एक अंदाज़ है, आप उसी वाक़े को अगर अमर के सीगों में तब्दील करें तो कैसे करेंगे, तो ये उसकी मिसाल थी जिसका आपने तर्जुमा करना है। इसके बाद जो आखिरी हदफ है वो है कविनिल मुसन्ना वल जमा मिनल अफ़आल तालिया। ये जो नीचे आपको अफ़आल दिए जा रहे हैं इसके आपने तस्निया और जमा बनाने हैं। जैसे इज़हब तो लिखा हुआ है, अब इसकी तस्निया क्या है, इज़हबा, इसकी जमा क्या है, इज़हबू। इसी तरह अगला है इलाब, खेलो, इलाबा, तुम दो खेलो, इलाबू, तुम सब खेलो, उन्जुर, उन्जुरा, उन्जुरू, इजलिस, इजलिसा, इजलिसू, इमशी, इमशिया, इमशू, ला तजलिस, ला तजलिसा, ला तजलिसू, ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला तज़रिबू, ला तल्तफित, ला तल्तफिता, ला तल्तफितू, ला तज़हक, ला तज़हका, ला तज़हकू, ला तकसिर, ला तकसिरा, ला तकसिरू। तो हमें जो बुनियादी वाहिद के सीगे दिए गए थे उसका तस्निया और जमा हमने लिखना था, और ये सारे तस्निया और जो अमर के सीगे हैं इसका हमने तरीका भी पीछे पढ़ा है, सीखा है, तस्निया कैसे बनाना है और जमा कैसे बनेगी, और ख़ास तौर पे जब भी हम अमर के सीगे बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी वसी हम कह सकते हैं तवील किस्म की मशक़ें हैं, और शायद इसकी वजह यही है क्योंकि
جو ابھی تک ہم نے جتنے دروس پڑھے ان سب کا آخری سبق ہے یہ. اس کے بعد پھر اس پہ خاص ڈیڈیکیٹڈلی بحث نہیں ہوگی کہ جملہ کیسے بنے گا، ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، یہ والی باتیں نہیں ہوں گی. اب ایک الگ نئی دنیا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے شاید یہ اتنی ساری تفصیلات ہمیں پڑھائی گئی ہیں، لیکن اس کا حصہ ہے اور ہمارا ہی اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مکمل ہوا. تھوڑا سا طویل سا تھا لیکن صحیح تھا، جس سب تفصیلات میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں. اللہ رب العزت کی ذات سے التجا ہے، دعا ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، پلیز دینا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.